حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات ببرکت عالم اسلام کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ داماد رسول ہونے کے ساتھ ساتھ رفیق رسول تھے اور ان کے رازوں کے امین تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمی روایات کے وارث و مختار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ چنانچہ ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں دو جہانوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام علموں کا سرچشمہ ہیں، انہوں نے یہ فرمان اور یہ پروانہ عطا کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو علم، عقل و دانش کا ایک ایسا مجموعہ بنا دیا کہ وہ رہتی صدیوں تک ایک مشعل راہ بن گیا۔ پیپل لائف چینل کی آج کی ویڈیو میں ہم امام علی کے کچھ ایسے ہی فرمودات آپ تک پہنچائیں گے جو روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان ارشادات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کریں گے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے سبسکرائبر نہیں بنے ہوئے تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک فیوچر میں بھی پہنچتی رہے۔ سامعین اکرام، امام علی کا یہ عام معمول تھا کہ وہ ممبر خلافت پر بیٹھ جاتے اور سلونی سلونی کی صدائیں بلند کرتے، یعنی پوچھ لو مجھ سے جو سوال پوچھنا چاہتے ہو، آؤ میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں۔ ایسے ہی ایک روز دربار امامت سجا تھا کہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سوال کیا کہ یا علی، آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، پریشانی اور انسان کی بربادی کا ایسا کون سا عمل وجہ بنے گا جو ہماری زندگیوں سے تعلق رکھتا ہے؟ سامعین کرام، آپ اس شخص کی دانش اور فہم کا بھی اندازہ لگائیے کہ اس کے ایمان میں تھا کہ حضرت علی کا علم آنے والی صدیوں کا بھی احاطہ کرتا ہے، یعنی وہ جو جواب دیں گے وہ آنے والے وقتوں میں بھی ویلڈ رہے گا۔ امام علی نے یہ سنا تو فرمایا کہ اے شخص، آنے والے وقت میں انسان کی بے سکونی اور بربادی کی اصل وجہ اس کی عورت کی بغاوت ہوگی۔ اس شخص نے پریشان ہو کر کہا کہ یا علی، عورت کی بغاوت بے سکونی اور پریشانی کی وجہ کیسے بنے گی؟ آپ نے فرمایا کہ عورت کی بغاوت اس لیے ہوگی کہ مرد عورتوں کے حقوق پامال کرنے لگیں گے اور اپنے فرائض صحیح طور پر سر انجام نہیں دیں گے، اپنی بیویوں کو اپنا غلام سمجھنے لگیں گے، ان کی بے عزتی کیا کریں گے، اور یوں انسان اپنے سکون کی تدفین اپنے ہاتھوں ہی کر ڈالے گا۔ اس شخص نے 10 بستہ التجا کی کہ یا علی، یہ بھی فرما دیجئے کہ عورت کے کون سے حقوق مرد پر واجب ہیں؟ امام علی نے جواب دیا کہ پہلا حق یہ ہے کہ مرد جب بھی اپنی عورت سے مخاطب ہو تو اچھے اخلاق سے بات کرے، اس کی عزت کرے، اور جو بات سمجھانا چاہے وہ پیار سے سمجھائے، کیونکہ اصلاح برائے اصلاح ہمیشہ تنہائی میں کی جاتی ہے۔ دوسروں کے سامنے اصلاح کی جائے تو وہ تنقید سمجھی جاتی ہے، اور سب کے سامنے تنقید کرنا انسان کو بغاوت کی طرف لے جاتی ہے، اور بغاوت بالآخر تمہارے گھر کا سکون تباہ کر کے رکھے گی۔ عورت کا دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، اسی لیے وہ ہر وقت کسی نہ کسی احساس کی زد میں رہتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ عورت کے ہر کام پر اس کا شکریہ ادا کرے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی داد و تحسین کرے، اور بار بار اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ عورت کا اپنے مرد پر تیسرا حق یہ ہے کہ مرد کبھی بھی اسے تضحیک کا نشانہ نہ بنائے، اس کے ساتھ کبھی کوئی ایسی بات نہ کرے کہ وہ کمتری کا شکار ہو جائے، اور مرد کبھی بھی اپنی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اس کے علاوہ آخری بات یہ ہے کہ عورت کی تمام ضروریات زندگی جو وہ اپنے لیے جائز اور اپنا حق سمجھتی ہے، مرد کا یہ فرض ہے کہ اس کو وہ فراہم کرے۔ امام علی نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا کہ مرد جب بھی اپنے عورت کے یہ حقوق پورے کرے گا تو وہ کبھی بھی اس سے باغی نہیں ہوگی اور ہمیشہ اس کی وفادار رہے گی، اور تمہارا گھر سکون کا گہوارہ ہوگا، اور کبھی پریشانی اور بے سکونی تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ خواتین حضرات، ہم اگر دیکھیں اور ان فرمودات کا اطلاق آج کی زندگی پر بھی کریں تو آج بھی یہ ارشادات ویلڈ ہیں۔ آج بھی اگر کوئی ان تعلیمات کو فالو کرنا چاہے تو اس کی زندگی جنت کا نمونہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح امام علی کا ازدواجی زندگی کے بارے میں ایک اور ایسا فرمان ہے جو آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ ایک شخص آپ کے دربار خلافت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی، میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، پر میرا ایک سوال ہے، کیا وہ میرے لیے وفادار بیوی ثابت ہوگی یا نہیں؟ امام نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، جو عورت اپنے والدین کی توہین کرتی ہے، دوسروں کے سامنے اپنے گھر کی شکایتیں کرتی ہے، تو سمجھ جانا کہ وہ ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہوگی۔
عورت کو مستور اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے وجود میں چھپنا اور چھپانا ہے۔ جو عورت اپنے گھر کے عیب کسی غیر کے سامنے بیان کرے تو سمجھ جانا کہ آنے والے وقت میں وہ تمہارے عیب بھی کسی کے سامنے بیان کرے۔ تو اس شخص نے کہا کہ کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی دعا جس سے انسان کو واضح ہو جائے کہ یہ عورت میرے لیے وفادار ثابت ہوگی یا نہیں۔ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اس زمین پر سب سے بدترین عمل جھوٹ ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یاد رکھنا، جس عورت کی فطرت میں جھوٹ، فریب، دھوکہ ہو، وہ کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ سامعین کرام، اگر ان فرمودات پر توجہ کی جائے تو آپ یہ جانیں گے کہ ان بظاہر آسان الفاظ میں زندگی کا کتنا بڑا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ اگر کوئی ان ارشادات کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرے، ان کا اطلاق کرے اور ان پر عمل کرے تو نہ جانے روزمرہ زندگی کے کتنے فیصلے کرنے میں ہمیں آسانی ہو اور ہماری زندگیاں مثبت طور پر تبدیل ہو کر رہ جائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب روایت ہے کہ جب ابن ملجم نے حضرت علی کو زخمی کر دیا اور آپ بستر موت پر لیٹ گئے تو ایک دن آپ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھ سے 4 باتیں یاد رکھو۔ حضرت حسن نے کہا کہ ابا جان، پہلی 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، سب سے بڑا فقر حماقت ہے، سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے اور سب سے اچھی صفت خوش اخلاقی ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ دوسری 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، احمق آدمی کی صحبت سے بچتے رہنا کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا، اور جھوٹے شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا کیونکہ وہ دور کو تیرے قریب اور قریب کو دور کر دے گا، اور بخیل آدمی سے بچنا کیونکہ تو اس کا اتنا حاجت مند نہیں ہوگا جتنا وہ تیرا حاجت مند ہوگا، وہ تجھے چھوڑ کر بیٹھ جائے گا، اور برے آدمی کی صحبت کبھی اختیار نہ کرنا کیونکہ وہ تجھے چند پیسوں کے عوض بیچ ڈالے گا۔ دوستو، اگر ہم غور کریں تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے وقتی فائدوں کے لیے اکثر برے آدمیوں کے ساتھ بھی دوستی گوارا کر لیتے ہیں، مگر آخر کار چونکہ ڈنگنا اس کی فطرت میں شامل ہوتا ہے، ہم خود بھی اس کی فطرت کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ہم سے بھی دھوکہ کر ڈالتا ہے۔ لیکن آج اگر ہم پہلے قدم پر ہی حضرت علی کا یہ فرمان ذہن نشین کر لیں اور ایسے آدمی کی صحبت سے بچے رہیں تو آخر کار ہم بھی نقصان سے بچے رہیں گے۔ حضرت علی کی عقل و دانش کے چند اور موتی آپ کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ آپ نے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ پہلی چیز یہ کہ اپنی قسمت کی شکایت کسی کے سامنے نہ کرنا، دوسری یہ کہ اولاد کے سامنے اپنے بزرگوں کی شکایت نہ کرنا، تیسری یہ کہ بھول کر بھی اپنے والدین کی شکایت مت کرنا، چوتھی یہ اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، پانچویں یہ کسی غیر کے سامنے اپنے مخلص دوست کی، اور آخری نصیحت یہ ہے کہ رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی بھول کر بھی کسی کے سامنے شکایت مت کرنا۔ عزیز دوستو، ذرا آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ روٹین لائف کی کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہم اپنے کردار میں موجود پائیں گے۔ ان 6 نصیحتوں کو اگر ذہن نشین کریں اور اپنے کردار کی جانچ پڑتال کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے ہاتھ میں سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنی شکوہ شکایات کے دفتر کھولے رکھتے ہیں۔ ہمارا کسی کے ساتھ کتنا بھی مخلص تعلق کیوں نہ ہو، اگر اس کی طرف سے ذرا سی ناراضی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم اس کی شکایات، اس کے بارے میں شکوے کرنا شروع کر ڈالتے ہیں۔ اور تو اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے اس کام میں، اپنی اس عادت بد میں اپنے والدین تک کو نہیں بخشتے اور ان کی شکایت کرنے سے بھی نہیں چوکتے ہیں۔ آج اگر ہم حضرت علی کے یہ بیان کردہ تمام فرمودات اپنی زندگیوں پر لاگو کر لیں، اگر ہم ان ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگیاں بسر کرنا شروع کر دیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری زندگیاں امن اور سکون سے بھر جائیں گی اور ہماری زندگیوں سے پریشانیاں اور بے سکونی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہی ہمارے چینل پر اپلوڈ کی جانے والی ہر ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور شیئر کریں جو آپ کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ لے کر آیا کرے اور آپ کی لائف کو کوئی پازیٹیو ٹرن ضرور میسر آئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم کسی حد تک اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے
لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گزارش کریں گے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، اور یوں اپلوڈ ہونے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہے گی۔ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔